کیا آپ ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں یا ابلیس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہماری پہلی 3 میٹنگز کا مضمون یہی ہے، اور پھر میں آخر میں سے تھوڑا سا مختلف سمت میں لے کر جانے کی کوشش کروں گی، لیکن اس ہفتے کے آخر میں شیطان کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید ہی بہت خوشگوار مضمون نہ ہو، جو چیزیں میں نہیں چاہتی، جو جنگ میں نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں جانتی کہ میں دوبارہ واپس آؤں یا نہیں، میں یہ نہیں جانتی۔ ہم ابلیس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، وہ آپ میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں تھوڑی دلچسپی رکھتے ہوں، کیونکہ اس کے پاس تمام طرح کی حکمت عملی ہے اور اچھی طرح سوچی ہوئی منصوبہ بندی ہے، اور بدترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ اس سے ناواقف رہنا اور اسے نظر انداز کرنا ہے۔ میں بہت سالوں تک چرچ جاتی رہی، غالباً میں نہیں جانتی کہ 10 سالوں میں روزانہ کی بنیاد پر ڈیو اور میں چرچ کے ساتھ منسلک رہے۔ نجات کے بارے میں میری بنیاد بہت اچھی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 10 سالوں تک اس چرچ کا حصہ ہونے پر بھی حقیقت میں نے اس بارے میں پیغام نہیں سنا کہ ہم ابلیس پر کیسے اختیار حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں ابلیس کو شکست دینے اور اس پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دشمن کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مجھے اس میں دلچسپی، میرا مطلب ہے میں یہ جانتی ہوں کہ ابلیس یہاں ہے۔ حقیقت میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ میری مشکلات کا مصنف ہے، جانتی ہی نہیں تھی کہ ایک وہی ہے جس نے میرے باپ کے ذریعے مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ میں بڑھ رہی تھی۔ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ایک وہی ہے جس نے میری ماں کو بڑے دل سوز انداز سے خوفزدہ کیا تاکہ وہ اس صورتحال کا سامنا نہ کر سکے، اور یہ ذہنی صحت کی قیمت ادا کرنے پر ختم ہوا۔ میں اس کا قصوروار لوگوں کو افسوس کے ساتھ کئی دفعہ خدا کو بھی قصوروار ٹھہراتی تھی، لیکن میں اپنے مسئلے کی اصل وجہ تلاش نہ کر سکی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ہمیں گوشت اور خون کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ اب مجھے سنیں، میں جانتی ہوں کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہماری مشکل ہیں اور لوگ ہماری مشکلات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دشمن ہے جو لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم صرف لوگوں کے ساتھ نمٹتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی مسئلے کی وجہ نہیں ملتی۔ دشمن اس بات کو پسند کرتا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں سے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن سے کیسے نمٹا جائے۔ میں یہ نہیں سوچتی کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن میں شیطان کی طرف جانا چاہیے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہمیں ہر بار تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہلچل کرنی پڑے گی، یہ تجزیہ کرنے کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اس کے خلاف جانا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب دشمن کام کر رہا ہو تو در حقیقت اسے کیسے پہچانا جائے اور تیزی سے وہی چیزیں کریں جو یسوع نے کی۔ اے شیطان دور ہو، میں تمہارے خلاف بغاوت کرتا ہوں، ابلیس تم جھوٹے ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یسوع نے کہے۔ اگر ہم غیر متحرک ہیں تو شیطان کو غسیلے پن سے روک نہیں سکتے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ آپ سے خوش نہیں ہے کہ آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے کوشش کریں کسی بھی وقت جب آپ اوپر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تاکہ کسی بھی چیز کو نئی سطح پر فروغ دیا جائے، روحانی، مالی اور کسی بھی دوسری چیز کے لیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، نئی سطح نیا شیطان۔ ہر سطح پر آپ کو مختلف قسم کی ملامت کا سامنا ہوگا جس سے آپ کو باہر آنا ہوگا، اور اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے دشمن سے کیسے نمٹا جائے تو مخلصانہ طور پر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً ہمیشہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بہت کامیاب ہو۔ لہٰذا آپ میں سے کچھ اسے پسند کریں گے۔ آمین۔ جب میں ان تمام سالوں میں چرچ جاتی اور تب میں نے خدا کی اچھائی کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہاں تک کہ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ یہ دشمن تھا اور ابلیس ایک حقیقت ہے۔ میرا مطلب ہے میں نے صرف ابلیس کو اس طرح سے دیکھا تھا جیسے کہ اس نے سرخ پاجامہ پہنا ہو، لمبی سی دم اور ہالووین جیسا کردار ہو۔ آپ جانتے کہ ہالووین کے کپڑے بکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو آپ ابلیس کی طرح کا لباس پہنتے ہیں، اور میں اسے نہیں سمجھ سکتی۔ حقیقتاً میں اسے نہیں جان سکی کہ وہ کون تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ لا علم ہو اور آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں تو یہ شکست زدہ ہونے کے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم ابلیس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کر رہی، اور وہ لوگ جن کو مجھے سکھانے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ لہٰذا پہلے 1 منٹ کے لیے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ مشکلات ہماری زندگیوں میں کیوں آتی ہیں۔ میرے خیال میں ہم ہمیشہ اس بارے میں پوچھتے ہیں کیوں کا سوال۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم پوچھنا نہیں چھوڑتے۔
اس لیے میں آپ سے 3 وجوہات پر بات کروں گی کہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ پہلی وجہ، ہم گرائی گئی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اکثر اس پھل کا، اس عام لعنت کا تجربہ کرتے جو دنیا میں ہے، جو گناہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس لیے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اور یہاں اس دنیا میں صرف مشکل ہے۔ یسوع نے کہا یہاں مصیبت ہوگی۔ سب سے پہلے مجھے یہ کہنے دیں، حقیقتاً ان اوقات میں جب آپ کو کسی چیز کا حل نکالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس حوالے سے اپنا بہت سا وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں کہ کیوں اے خدا کیوں؟ میں نہیں سمجھ پاتی، میں نہیں سمجھتی کہ خدا سے یہ پوچھنا بری چیز ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دکھاتا تو خدائی کی مہم کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ مسیحیوں میں بظاہر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے پاس ہمیشہ ہر چیز کے لیے وجوہات ہوتی ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ کئی دفعہ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میرا مطلب یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ وقت ہے کہ کسی بھی حد کے بغیر خدا پر ایمان رکھتے اور اس پر کسی بھی بے یقینی کے بغیر بھروسہ کرے، یہاں تک کہ کئی دفعہ ہماری حفاظت کرنا معقول لگتا ہے۔ بالآخر مناسب وقت پر وہ ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے باہر لاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں کئی دفعہ جب ان کی زندگیوں میں بڑی مشکلات آتی ہیں اور خدا نے آپ کو اس میں مدد دی ہو، اور آپ جانتے ہیں مشکلات لمبے عرصے تک نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آمین۔ زبردست۔ خدا ہمیشہ سے وفادار ہے اور وہ ہماری خواہشات کے اوقات کے مطابق کام نہیں کرتا۔ آمین۔ کئی مرتبہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے وہ لمبے عرصے تک ہمیں مشکلات میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو۔ اچھا، چونکہ تم یہ غلط کر رہے ہو اس لیے میں آپ کو سبق سکھانے والی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہو جو مستقبل میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہو۔ ایمانداری کی بات ہے، میں اس طرح کی بہت سی چیزوں پر ایمان رکھتی ہوں جن میں سے میں اپنی زندگی کے دوران گزری ہوں۔ خدا نے مجھے ان سے بچا لیا، لیکن ان کے ذریعے سے اس نے مجھے لے لیا، کیونکہ اس نے جو کچھ مجھے کرنے کے لیے بلایا۔ اور جب میں یہاں پر کھڑی ہوتی ہوں اور مختلف چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں، وہ واقعی مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف لفظوں سے بلکہ تجربے کے ذریعے سے میں اسے جانوں، اور یہ کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ زبور کی کتاب میں بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے اور زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ہم صرف کلام کے مطالعے ہی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے حالات میں سے گزرتے ہیں، میں اس خوف کو سمجھتی ہوں جو کینسر لاتا ہے، کیونکہ 25 سال تک میں نے اپنی زندگی میں اس کا مقابلہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سگریٹ پینے کی عادت کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ 40 سال پہلے میں اس میں سے گزری ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں تو عام طور پر آپ میں طرز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ در حقیقت کچھ لوگ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ بیکاری نہیں بلکہ بدقسمتی سے بھی بہت زیادہ بدترین ہے کہ بغیر کسی ہمدردی کے، اور کوئی کسی دوسرے کو پیغام سنانے کی کوشش کرے جبکہ انہیں کوئی تجربہ نہ ہو کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آمین۔ لہٰذا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے مستقبل کے لیے تجربہ حاصل کر سکیں، اور میرے خیال میں ہم دیکھیں کہ کئی دفعہ خدا ہمیں اس لمحے سے آزاد نہیں کرے گا جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں آزاد کرے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مستحکم رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھے گواہ بنیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ اصل میں ہمیں بھی کچھ ایسی ہی مشکلات ہوں گی، لیکن ہمیں ان سے مختلف طریقے سے نمٹنا ہوگا۔ ہم اسے مکمل طور پر مختلف طریقے سے سنبھالتے ہیں، لہٰذا تب ہمارے لیے دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ روشنی کہاں ہے اور اندھیرا کہاں ہے۔ دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب سب کچھ میری سوچ کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا تو میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں، جبکہ تم دیکھنے میں ہر وقت خوش اور پرسکون ہو۔ لہٰذا یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یقینی طور پر ڈیو میرے ان تمام طرح کے حالات کے گواہ ہوتے ہیں کہ تمام طرح کے حالات میں پرامن رہا جائے، اور اس بات نے واقعی میری زندگی پر اثر ڈالا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ میں کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتی اگر مجھے صرف یہ کہا جائے کہ پرسکون رہوں، کیونکہ ایمانداری کی بات ہے کہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ سکون کیا تھا۔ میں ایک خراب گھر میں بڑھی جس میں مسلسل تکلیف، کشیدگی، غصہ، ظلم سے بھرپور تھا۔ لہٰذا اگر مجھے کہا جائے کہ تمہیں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے تو ان سب کا میرے ساتھ کوئی شمار نہیں، لیکن ڈیو میرے سامنے اطمینان کی مثال تھے، اور یہ صرف دنوں اور ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ بہت سالوں تک۔ اور میں اس چیز کی بھوکی رہی جو ان کے پاس ہے، اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں پھر یہ ضرور ممکن ہوگا۔ لہٰذا آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سنیے،
میں آپ کو راز بتاتی ہوں کہ کیا آپ خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں؟ خیر، آپ میں سے کتنے ہیں جو ابھی تک خدا کی طرف سے استعمال ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور کوئی تعجب نہیں۔ یسوع نے دونوں بھائیوں سے کہا تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ کیا مانگتے ہو؟ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں؟ کیا تم وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو بپتسمہ میں لیتا ہوں؟ اس کی قدر و قیمت ہے۔ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ تجربہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو کچھ چیزیں حاصل کرنا ہوں گی۔ کئی دفعہ جو کچھ ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں خدا ہمیں فراہم نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ ہم کچھ تجربہ حاصل کر سکیں تاکہ ہم کسی دوسرے کے لیے مثال بن سکیں۔ چلے دیکھتے ہیں ایک اچھی مثال۔ اعمال 16 باب کی 23ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا اور دروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے، اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ صرف قید ہی میں نہیں بلکہ اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا راستہ تلاش نہ کیا۔ لیکن آدھی رات کے قریب، اب میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کس وقت جیل میں گئے، لیکن تب آدھی رات نہیں تھی اور یہ آدھی رات سے بہت پہلے کا وقت تھا۔ لیکن ان حالات میں کچھ کرنے کے لیے خدا نے آدھی رات تک انتظار کیا۔ آپ میں سے کتنے محسوس کرتے ہیں کہ ابھی آپ اپنے آدھی رات والے گھنٹے میں ہیں؟ لیکن آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی انہیں سن رہے تھے۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دنیا میں قیدی لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ صرف آپ کی خوشی کے وقت میں ہی آپ کو نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کی مشکلات میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ آمین۔ مجھے پسند ہے کہ دوسرا قیدی انہیں سن رہے تھے۔ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں، اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں تھانے سے باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ آئیے سنیے۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، اپنا آپ اسے دے دو اور اپنے کیے گئے کاموں سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اور کیا ہی زبردست وضاحت ہے۔ بچائے جانے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا، اپنا آپ اسے دے دینا، خود اپنی محافظت کرنا چھوڑ دیں اور خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کی محافظت کرے۔ آمین۔ تو آپ لوگ بچائے جائیں گے اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب 32ویں اور 33ویں آیت دیکھیں۔ اور انہوں نے اسے خدا کے کلام میں سے خدا کی بادشاہی ابدی نجات مسیح کے ذریعے حاصل کرنے سے متعلق نظریات، اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ مجھے اس آیت سے پیار ہے، لہٰذا خدا نے ان کو آدھی رات تک کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اس لیے کچھ لوگ اسے گواہی کے طور پر دیکھیں اور ان کا قائم رہنا دیکھیں۔ یہاں پر وہ مشکل وقت میں خدا کی حمد کر رہے تھے، اور یہ نجات لے کر آیا نہ صرف دروغہ کے لیے بلکہ اس کے پورے گھرانے کے لیے۔ آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کے بمپر پر اسٹیکر اور آپ کی گردن کے ارد گرد صلیب انہیں متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ انہیں موقع دے گی کہ آپ کو اور نزدیک سے دیکھ سکیں۔ اگر آپ اچھے کاموں کے لیے تمام بیرونی سامان حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس کے ساتھ زندگی بھی حاصل کریں گے۔ دوسری صورت میں بیرونی چیزیں بھی چھوڑ دیں جب تک کہ آپ کچھ اور نہ بڑھ جائیں۔ ہمارے مشکل میں پڑنے کی دوسری وجہ انسان کی نافرمانی اور اپنی مرضی کا نتیجہ ہے، یا معصومانہ طور پر کینہ پرور ہونا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم خدا کے نافرمان ہیں یا کم علم ہونے کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے میں کیا جب میری کمر میں درد تھا، اور پھر کئی دفعہ ہم بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں دشمن کے لیے دروازہ کھولتی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے میری کمر کے ساتھ مسئلہ ہے۔ شاید یہ میری اپنی غلطی ہے کیونکہ میں نے سال ہر سال اس سخت پلیٹ فارم کے آس پاس 3 انچ کی لمبی بڑی ہیل پہن کر گزارے ہیں کیونکہ میں اچھا دکھنا چاہتی تھی۔ اس سے میرے پیروں کے ارد گرد چھالے بن گئے، اس سے چھالے بنتے گئے، ہر وقت مجھے تکلیف دیتے رہے، پھر مجھے سرجری کروانی پڑی، اور پھر اس کے بعد میری انگلیوں میں دانے تھے۔ میں نے کھلے انگوٹھوں والے جوتے پہنے۔ خواتین آپ جانتی ہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ حقیقی نظر آئیں۔ پاؤں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح سے جایا جائے اور ہم اپنی انگلیوں کے بل ہر وقت چلتے رہیں۔ مجھے بھی ویسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اپنے جوتے بدلے ہیں، لیکن ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دروازے کھولتے ہیں، اور پھر دوسرا راستہ جس سے ہمیں مشکلات ہو سکتی ہیں شیطان کے ہم پر سیدھے حملے سے۔ شیطان مارنے، چوری کرنے اور تباہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے میں ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وقت سے پہلے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا شکریہ۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے کہنا پسند ہے، وہ لال قالین بچھاتا ہے اور خدا کی بادشاہت میں خوش آمدید کہتا ہے، لیکن یہ راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، کم از کم یہ ایک مسئلہ ہے جسے آپ سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک نیا دوست ہے جو یہ جانتا ہے کہ دشمن کے خلاف کس طرح آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ یہاں رکیں اور خود سے یہ کرنے کی کوشش کریں تو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کر چکیں گے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ ان تمام حوالہ جات پر جایا جائے، لیکن متی 5 باب 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں جو کچھ یسوع نے کہا وہ بہت اہم تھا کہ اس نے ایک ہی بات ایک ساتھ 2 آیات میں کہی۔ میرے خیال میں حقیقتاً اسے ہمیشہ سننے کی ضرورت ہے، اور یہ آیت کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، اچھے کاموں کی وجہ سے۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، تم مبارک ہوگے جب لوگ تمہاری نسبت ہر طرح کی بری باتیں ناحق کہیں گے۔ اب میرے خیال میں جب ہم کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں جب وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں تو بہت بری طرح کا درد ہمیں پہنچتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف ہو، لیکن جب وہ لوگ جن سے ہم حقیقتاً پیار کرتے ہیں تو پھر یہ واقعی مشکل ہے۔ جو کچھ میں اب کر رہی ہوں، جب خدا نے مجھے کرنے کے لیے بلایا تو حقیقت میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے بلایا ہے۔ جب اس نے مجھے چھوا تو وہ بہت پرجوش تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کلام سکھاؤں، اور پھر میں نے اپنے گھر میں بائبل اسٹڈی شروع کروائی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے تجربے سے سیکھا، اور میں نے اپنے تمام دوست کھو دیے، اور کہا گیا کہ چرچ بھی چھوڑ دوں، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خداوند میں سمجھ نہیں پا رہی، میں صرف صحیح چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں صرف تیری فرما برداری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں، میری یہ خواہش تھی کہ کوئی یہاں بیٹھے اور مجھے وہ بتائے جو یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کئی لوگوں نے مجھے صرف یہ بتایا کہ اوہ میری عزیز، آپ اس کے بارے میں پریشان مت ہو، تم اس طرح سے ہی چلو، یہ صرف دشمن ہے جو تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اسی طرح سے چلو اور خدا کی فرما برداری کرو۔ لیکن میں خود سے اس طرف گئی اور صرف خدا کے کلام کو پڑھنے سے بہت سی چیزوں کو تلاش کیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ دعا کریں کہ خدا آپ کو زندگی کے کسی حصے میں بڑھائے تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ یہ کریں گے۔ اور پھر اگلی آیت یہ کہتی ہے تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ مجھے آیت بہت پسند ہے۔ 10ویں آیت تم ستائے جاؤ گے۔ 12ویں آیت لوگ تمہیں لان تان کریں گے اور بری باتیں تمہارے حق میں کہیں گے، اور 13ویں آیت آپ کو اجر ملے گا۔ بہت سے لوگ اجر حاصل کرنے کے لیے لمبے عرصے تک نہیں چلتے، اور جب مشکلات آتی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یا تو بہت ہی پیچھے چلے جاتے ہیں یا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے رہتے ہیں کہ ایک پاؤں دنیا میں اور ایک بادشاہی میں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سوچیں کہ آپ یسوع کے بیج اور یسوع کی کھیتی ہیں۔ سنیں، میں بھی ہوں بھائیوں، میرا ارادہ تبدیل نہیں ہوا۔ میں یسوع سے پیار کرتی ہوں، وہ میری زندگی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اسے جانے۔
اب تھوڑا سا ابلیس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں. عام طور پر اسے لوسیفر کہا جاتا ہے. وہ خدا کی طرف سے آزادانہ مرضی کا حامل مقرب فرشتہ تھا، اور مقرب فرشتہ بڑی طاقت اور ذمہ داری کے ساتھ دوسرے فرشتوں پر حکمران تھا. حزقیل 28 باب کی طرف دیکھیں. 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. میں نے پہلی سے اپنی جگہ تلاش کر لی، خدا میرے ساتھ ہے، میں نے مخلصی پالی ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ، پکھراج، الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت کی گئی. ایک اور ترجمہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارے ٹیربٹس اور تیرے پائپس، جو کہ اصل میں موسیقی کے ساز تھے، تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی، وہ تیار کیے گئے. لہٰذا وہ تمام دلچسپ پتھر جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، خدا نے ان سب سے ابلیس کو بنایا تھا. ان سب سے ابلیس کو بنایا تھا. تو ممسو کروبی تھا جو سایہ افغن تھا. میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا اور اس طرح سے کام کرتا تھا جیسے چمکتا ہوا پتھر جس پر اسرائیل کا خدا کوہ سینے پر چلتا تھا. تو اپنی پیدائش کے روز ہی سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی، اور تیری سوداگری کی فراوانی نے تجھے بے قانونیت اور ظلم سے بھر دیا اور تو نے گناہ کیا. اسی لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا. واو، یہ ایک مختصر سا پس منظر تھا. تمام ماہرین اس پر متفق نہیں، لیکن بہت سی ایماندار یقین رکھتے ہیں کہ ابلیس حمد و ثنا کا رہنما تھا، اور اس پر کہ اس کا جسم اصل میں ساز کا آلہ تھا. لہٰذا ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. یہاں ایک خاص طرح کی خوبصورتی کا ذکر ہے، جس نے اس روشنی کو تباہ کر دیا جو خدا نے اسے دی تھی، جو طاقت خدا نے اسے بخشی تھی، جو عہدہ خدا نے اسے بخشا تھا، جو نزدیکی اس کی خدا کے ساتھ تھی. اب دیکھیں یسایہ 14واں باب 12ویں آیت. اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گرا. یہ وہ نام ہے جو پہلے اس کے تھے. اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. ملک بابل کے پرانے نفرت انگیز بادشاہ، تو اپنے دل میں کہتا تھا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے دیکھیں، کیونکہ ان دونوں آیات میں اس نے یہ جملہ 5 دفعہ کہا، میں کروں گا. اس کے پاس آزاد مرضی تھی، اور اس لیے وہ اپنی مرضی کو استعمال کرتا ہے. میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا. میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اس کے بعد یہاں خدا کا جواب ہے، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں ڈالا جائے گا، موت کی وادی میں. لہٰذا جب ابلیس گرایا گیا، آسمان سے نکال دیا گیا. دوسرا حوالہ یہ بھی بتاتا ہے کہ 3/4 فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، اور اسی لیے ہمارے پاس ابلیس اور اس کی شیطانی افواج ہیں جو نہ صرف عالمی ارواح میں بلکہ زمین کے تمام تر حصوں میں موجود ہیں، لیکن وہ زمین پر چلتے ہیں اور انہوں نے زمین سے اوپر کی فضا میں جگہ بنا رکھی ہے. اب آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انتہائی خوفناک ہے. شاید آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سنا. ٹھیک ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں کہ استاد ہوتے ہوئے خدا مجھے یقین دلانا چاہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ ابلیس زندہ ہے اس سیارے پر، اور وہی تمہارے سارے مسائل اور مشکلات کی جڑ ہے. اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون ہیں. آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں آپ کون ہیں. جو طاقت اور اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کو ضرور اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی مشق نہیں کرتے تو اختیار بیکار ہے. ہمیں سست مسیحی نہیں بننا، اور نہ ہی یہ توقع رکھنی ہے کہ ابلیس ہمارے ارد گرد نہیں چلتا. ہمیں یہ سیکھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے
کہ وہ بیٹھا ہے اسی لمحے کے لیے جب وہ ہماری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اس طاقت اور اختیار کے ساتھ جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے برخلاف تیار رہنا چاہیے. یعقوب 4:7 کہتی ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا.